محمدی کے لیے ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ نے یہاں بھی آ کے درود نہیں پڑھنا تو پھر مجھے بتاؤ آپ نے پڑھنا کہاں؟ یا جتنے آپ بندے بیٹھے ہو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس طرح کا درود پڑھتے کہ ایک دفعہ محفل میں بھی سرور آ جاتا ہے. اور پھر دیکھو نا جی، میں بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو یار آج کیسے حالات آ گئے ہیں کہ آج ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. پھر قربان جائیں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا. ہم سے تو حضرت کو امتحان ہی نہیں مانگا، اس نے امتحان تو انہوں نے دیا. ہم سے تو قالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا. اس لیے حضرت جی یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس میں سستی نہ کیا کریں. آپ کا درود پڑھنے تو غیروں کو پیغام دے گا نا. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں یہ قطعاً آپ نہ سمجھا کریں کہ یہ محفل میں سارے مسلمان ہی آئے بیٹھے ہیں. آپ کو کیا پتہ کون کون آیا ہو سکتا ہے کوئی فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو، اور ہو نہیں سکتا ہوتا ہے. دیکھنا قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں. جب حضرت ہم غالب تھے، جب حکومت ہماری تھی، وہ تو تب بھی باز نہیں آئے. تب بھی انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کا جسم مبارک چرانے کی کوشش کی تھی. تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ اب بھی وہ باز نہیں آئے. ہم سوئے پڑے ہیں لیکن وہ اسلام کے خلاف نہیں سوئے ہوئے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ پیغام آپ کی محفلوں میں سے جاتا ہے. دیکھیں نا، اب یہاں کوئی اگر وہ فرانس کا جاسوس بیٹھا ہے، بالفرض جرمنی کا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے جی، کو ہو سکتا ہے انڈیا کا بیٹھا ہو، تو کیا پیچھے پیغام بھیجے؟ انہوں نے کہنا کوئی کہانی نہیں رہی. وہی حقیقت ہے. میں آگے بھی قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، خوش آمدوں نے ہمارا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، باقی کہانی واقعی کوئی نہیں ہے. تو پھر میں یہاں کہتا ہوں کہ اقبال نے بالکل حق اور سچ کہا تھا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. دیکھیں نا، یہ ماں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم ساتھ چلے. لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اب میں آگے نہیں جا سکوں گا. حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل وہ کیوں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہاں بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جاؤں گا، پر جل جائیں گے. نہیں گئے. بزرگ فرماتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہاں ہوتے نا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پتہ آپ نے کیا عرض کرنی تھی؟ آپ نے عرض کرنی تھی محبوب ہمیں سڑ جاؤں گا، جانا میں نہ بھی. پھر اس ٹھیک کا اقبال نے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اس لیے جی اپنے آپ کو بدلو، ٹھیک ہے جی. ہونا یہ چاہیے جب درود پاک پڑھنے کا موقع ہے نا، اب اس طرح کا درود پڑھو. اگر کوئی فرانس کا کتا بلا بیٹھا بھی ہے تو وہ پیچھے اپنے مائی باپ کو یہ رپورٹ بھیجے ہیں. اگر کوئی بیٹھا بھی ہے نا بالفرض، وہ اپنے مائی باپ کو یہ رپورٹ بھیجے پیچھے فرانس. اور نہ جب بات آئے نا حضور کی پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے. اس لیے جی خود کو بدلو، خود کو تبدیل کرو، خود کو بدلو. تو میں بچوں سے کہا کرتا ہوں حضرت جی علماء کو سنا کرو، کتابیں پڑھو. حضرت اب دنگ رہ جاؤ گے کہ ہمارے بڑے کیا تھے. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی. اب فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ فلاں گاؤں میں ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں. اب فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. اور میں کہتا ہوں کتنا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جاتے ہیں. اب تو حضرت جی ایسی میں کی بار وگی ہے کہ بس اللہ کی پناہ ہے. اور پھر کمال یہ تھا کہ جو جس کی زیارت کرنے جاتا تھا نا، اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ آنے والا کیا سودا لینے آ رہا ہے. وہ بھی وہ والی دکان سجا کے بیٹھا ہوتا تھا. اب فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں آپ نے آٹا گھولا ہوا ہے، اور آپ اس کو بڑا مزہ لے کے کھا رہے ہیں. ہوتا نا کچھ دفعہ ایسا ہو جاتا ہے
کہ ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانے کو مل جاتا ہے کہ ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کھانے کو، یا اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، بامر مجبوری ہم کھا لیتے ہیں کسی کا دل رکھنے کے لیے یا کوئی بھی مجبوری ہو، لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے چہرے پر آنے والے اثرات، ہمارے چہرے پر جو معاملات آتے ہیں وہ اگلے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو چیز کھا رہا ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا، بس یہ کھا رہا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت کھا تو آٹا رہے تھے لیکن حضرت کے چہرے پر کوئی حزن و ملال نہیں تھا کہ بھائی میں دیکھو جی میں آٹا کھا رہا ہوں۔ اور کیونکہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، بھائی وہ کام تم کیوں کہتے ہو جو خود ہی نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا یار میں نے اتنی دفعہ یہ بات سنائی ہے بزرگوں کی، تو پھر ایک دفعہ میں بھی آٹا کھا لوں تاکہ بات سنانے والا تو بن جاؤں گا۔ میں نے جناب اپنے گھر میں نا ایک دن وہ برتن میں تھوڑا سا آٹا گھول لیا، اللہ میری گھر والی مجھے کہتی ہے کہ نہ کھولو تھوڑے کو کھادا نہیں جو جانا ہے، ظاہر ہے پھر زبان کو چسکے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں کھا لوں گا کیونکہ میں نے بات سنانی ہوتی، کل کہیں اسی پہ گرفت نہ ہو جائے۔ لو جی میں نے وہ جو تھوڑا سا کھول کے نا تو اس کو وہ میں نے لے کے نا منہ میں رکھا، حضرت اس کا اتنا عجیب و غریب ذائقہ تھا، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ تھوڑا سا نگل جاؤں تاکہ حجت ہو جائے میری، لیکن کیا ہے میری آنکھوں میں پانی آ گیا لیکن آٹا نہیں اندر گیا کوئی۔ وہ کہہ کی کیفیت ہوگی لیکن آٹا اندر نہیں گیا۔ پھر کسی نے ایویں تو نہیں کہا تھا تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا ہے۔ عاشقوں کو تو نہیں نا مشکل لگتا ہے، مشکل تو مجھ جیسے دنیا دار کے لیے ہے، عاشقوں کو کیا مشکل لگتا ہے، وہ تو جو انہیں محبت میں ملے پھر ان کے لیے تو سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی ایسی آفت کیا پڑی کہ پانی میں آٹے گھول کے کھانا پڑ گیا۔ میں نے کہا شاید فقیر آدمی ہے گھر میں برتن نہیں ہے۔ فرماتے دیکھا تو برتن بھی تھے، کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے، کہتے دیکھا تو تندور بھی تھا، کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں تندور میں آگ جلانے، آپ فرماتے سارا کچھ ہی تھا۔ میں بڑا حیران، کہتے میں تو گئے سیکھنے تھا، تو کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور بس ہم بہت دور نکل آئے ہیں، حقیقت ہے حضرت ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہم بہت دور نکل آئے ہیں، نہیں واپس آ جاؤ اور نماز کی پابندی کرو اور درود پاک پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پڑھو ذرا۔